Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dr. Tahir Masood is here to cover my last topic in this Management 400 Management Theory and Practice. This is my last lecture in this course, lecture number 32. And again, this is covering the last of the important topics, which is about budgets, forecasts, and business plans. In the last lecture 31, I talked about financial statements and financial record keeping, اور آپ نے اس کو میری پریزنٹیشن کو دوبارہ دیکھا ہوگا. تو اب اس کے بعد اگلا جو چیز امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے اس کورس کے بارے میں، وہ ہے آخری والا، جس اباؤٹ بجٹس، فورکاسٹ اینڈ بزنس پلانس. آپ نے وہ انفارمیشن سسٹم آپ نے بنا لیا ہوا ہے، فائنینشیل انفارمیشن سسٹم، جیسا لاسٹ لیکچر میں نے بیان کیا. وہ اگر آپ کی کمپنی کا اچھا ہے تو اس کے بیس پہ آپ کے متعلقہ سی ای او نے، بورڈز نے، دوسروں نے ڈیسیجن میکنگ، اس میں ڈیسیجنز کرنے ہیں ویریس. ٹھیک ہے، سروس پرووائڈر ہیں آپ یا آپ پروڈکٹس بھی بنا رہے ہیں، تو دونوں میں decision making is very important, and that all based on the data you have prepared and financial statements you have prepared and the accounting record keeping you have done over the year. So اس حساب سے تو اسی انفارمیشن کو یوز کر کے اور کئی دوسری ٹولز کو یوز کر کے پھر وہ کمپنی کے اندر بجٹس بنائے جاتے ہیں، فور کاسٹ کیے جاتے ہیں، اور بزنس پلانز بنائے جاتے ہیں فیوچر. تو یہاں پہ یہ آج کے لیکچر میں وہی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں with business plans. What does it mean? Business plans need to be employed by anyone who is in business. Simple. Set a strategy or methodology for future growth and can be used to attract investors and loans. اگر آپ کی فیوچر گروتھ کے لیے اسٹریٹجی ساؤنڈ ہے تو آپ کی کمپنی، آپ کا بزنس جو ہے وہ انویسٹرز کو اور لون دینے والوں کو پھر اٹریکٹ کرے گا. وہ آپ کی ایک پریسٹیج بن جائے گی، آپ کا ایک سارٹ آف ایفیشنسی وائز، ادر پریکٹسز وائز. تو آپ یہ دونوں میں انویسٹمنٹ والے بھی آئیں گے آپ کے پاس اور لون دینے والے بھی آپ کو ایگری کریں گے جب آپ لون مانگیں گے. ٹھیک ہے جی. دے آر ناٹ جسٹ یوزڈ بائی اسٹارٹ اپس. Business plans are also kept and developed over time by existing businesses and even started over when new opportunities arise. نیا بزنس شروع کریں تو اس وقت بھی ایک بزنس پلان بنا کے آپ شروع کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزنس پلان کا ریلیشن صرف نئے کمپنی سے، نئے کاروبار سے، نئی اس میں سروس کمپنی سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ جو کمپنیاں چل رہی ہیں ان کے بھی بزنس پلانز فیوچر جو ہیں، موجودہ والا کو آپ ایویلویٹ کریں گے اور فیوچر پلانز آپ اسٹریٹجی بنائیں گے، ویژن آپ کا ہوگا آپ کی کمپنی کا. تو نئے بزنس پلانز کون کون سے جو مارکیٹ کے اندر پاپولر ہیں، جس سے آپ کی کمپنی جو ہے وہ پروفٹ بنا سکے گی. ٹائپس آف بزنس پلانز انکلوڈ دا فالوئنگ: سمری، special project, feasibility, mini business plan, startup, presentation, internal growth. یہ terminology ہے related to the types of business plans. Business plan essentials کیا چیزیں ہیں؟ executive summary, business strategy, marketing strategy, team and management structure, financial budget and forecast. executive summary آپ familiar ہیں، یہ terminology بیوروکریٹس بھی استعمال کرتے ہیں، منسٹری میں بھی ہوتا ہے. آپ جب ایک پروجیکٹ پرپوزل بناتے ہیں اس میں بھی آپ سارا پرپوزل بنا کے شروع میں پھر آپ ایک ایگزیکٹو سمری 1-2 صفحے کی دیتے ہیں تاکہ وہ جو
باڈی ہے یا بورڈ ہے یا سینئر بندہ ہے پہلے اس کو وہ ایگزیکٹ سمری پڑھتا ہے کہ یہ پیپر یا پروپوزل کس کے بارے ہیں. نارملی ریسرچ پیپر میں ہم اس کو ایبسٹریکٹ کا نام دے دیتے ہیں. آدھے صفحے کا ایبسٹریکٹ 10 صفحے کا پیپر پبلیکیشن کے لیے آپ نے بھیجا ہے تو وہ فارمیٹ سارے جرنلز مانگتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ. ہوتا یہ ہے کہ پیپر لکھ کے کمپلیٹ کر کے ریفرنسز بنا کے سب کچھ کر کے ایبسٹریکٹ اینڈ پہ لکھا جاتا ہے لیکن پلیس سب سے شروع میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو سمری آتھر کے نام کے بعد ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. پھر کی ورڈز ہوتے ہیں امپورٹنٹ ورڈز 5 6 7 8 10 اس پیپر کے بارے میں. اسی طرح ایگزیکٹو سمری بزنس پلان کی پہلے کہ کیا ہے کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا کیا آپ نے ٹولز استعمال کیے ہیں کیا کیے ہیں. اگر 20 صفحے کا ایک بزنس پلان ڈاکومنٹ ہے تو میرے نزدیک 1 یا 2 صفحے کا یہ ایگزیکٹو سمری ہونی چاہیے. وچ شوڈ بائی ریڈنگ دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دیئر ان دا بزنس پلان. تو انٹروڈکشن ٹو دا بزنس اس میں دیں, کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز دیں, بریف سمری آف دا پلان دیں, کون سا ماڈل ہے آپ کا اور کس طریقے سے آپ میتھڈولوجی آپ کی کیا ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے. بزنس اسٹریٹجی آپ کی جو ہے وہ بیان کی جائے جس میں ٹیکٹکس, اسٹریٹجک امپیکٹ, بزنس کور ویلیو. اسٹریٹجی کا جب ورڈ آتا ہے تو نارملی وہ لٹل لانگ ٹرم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیکٹیکلی اٹس ناؤ 1 year, جیسے شارٹ ٹرم اور شارٹ پلان اور لانگ ٹرم پلان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پلاننگ کی کانسیپٹ میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اوکے, SWOT انالیسز, مارکیٹ ریسرچ, ڈسٹریبیوشن چینلز, اسٹریٹجی الائنس, ای کامرس, مارکیٹنگ بجٹ, کریڈیبلٹی اینڈ رسک ریڈکشن. پہلے ایک لیکچر میں یہ SWOT انالیسز بارے میں بات کر چکا ہوں. تو ٹیم اینڈ مینجمنٹ اسٹرکچر, اسکلز, ایکسپیرئنس, ٹریننگ اینڈ ریٹینشن, ایڈوائزرز, مینجمنٹ سسٹمز, فائنینشیل بجٹ اینڈ فور کاسٹ, پروفٹ اینڈ لاس فور کاسٹ. ٹھیک ہے. فیوچر جو ہے وہ فور کاسٹ سے تعلق ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جیسے ٹریفک کاؤنٹ آپ کرتے ہیں, کوئی ٹرانزٹ پلان بنانا ہے اسلام آباد کے لیے تو وہ ہر سال تو نہیں آپ ٹریفک کاؤنٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. جو وہ کرتے ہیں پھر وہ 5 سال میں یا 3 سال میں کتنا بڑھے گا یا کم ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا. تو وہ ویریس ماڈلز یا ٹولز جو ہیں, لینئر ریگریشن ہوا, دوسرے ریلیشن شپس ہیں اسٹیٹ میں, اس کے حساب سے اس کو آپ پچھلے 5 سال کا ڈیٹا لے کے اس کو آگے فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی وہی ٹرینڈ رہنے کا امکان ہے, اس ملک کی اکانومی اور چیزیں بدلنے کا کم امکان ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وی ول کنٹینیو یوزنگ دا سیم فور کاسٹ فار دا نیکسٹ 5 years. کیش فلو فور کاسٹ بھی اسی چیز میں, کیپٹل بیلنس شیٹ فور کاسٹ, کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ, بریک ایون انالیسز. میں آپ پہلے بات کر چکا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. اکنامک ایویلویشن کی جب بات کی تھی اس کے اندر وہ تھا کہ بریک ایون انالیسز. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کا CEO آپ کو ایویلویشن آف اے پروجیکٹ دے گا. اگر IT پروجیکٹ ہے, 6 مہینے کا پروجیکٹ ہے کوئی, تو وہ پے بیک ٹیکنیک استعمال کی جائے گی کہ جی کاسٹ کیا ہے اور کب کتنے پروڈکٹس ہم بنائیں کتنی دیر میں, تو بریک ایون, دا کاسٹ اینڈ دا revenue or the profit lines will cross. That means after that is profit. So people are interested. Same people, when you apply for a loan, in your report request application you include a economic analysis, payback technique. If it is construction, then it will be economic benefit cost ratio or net present worth. تو وہ ساتھ آپ اٹیچ کریں گے کہ آپ نے یہ انالائز کر کے اس پروجیکٹ کی یہ کاسٹ ہے, اتنے بینیفٹس ہیں اور بینیفٹس کی یہ مانیٹری ویلیو ہے اور وہ پے بیک اتنی دیر میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ بریک ایون انالیسس. اوکے. بلڈنگ اے بزنس پلان, کریٹ اے بزنس پلان ایز دا فرسٹ اسٹیپ آن یور پاتھ ٹو سکسیس. اگر آپ کا بزنس پلان اچھا ہے تو آپ کی سکسیس کی پہلی سیڑھی آپ چڑھ گئے. ٹھیک ہے. لرننگ آبجیکٹیوز اس پریزنٹیشن کے یا اس لیکچر کے ایٹ دا اینڈ آف دس ماڈیول یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسینشیل ایلیمنٹس آف اے بزنس پلان, آئیڈینٹیفائی ہاؤ اے گڈ بزنس پلان کین کریٹ این اینکر فار کنٹینیوڈ سکسیس,
اینکر کا مطلب ہے کہ بیسز ٹیمپلیٹ اور گراؤنڈ اوکے to build your plan over that. List additional resources that can help you develop an effective business plan. یہ ایف ڈی آئی سی اسمال بزنس ریسورس ایفرٹ کے بارے میں یہ فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن یہ وہ ہوتی ہے جس سے آپ کے بینک میں اکاؤنٹس بھی آپ کے امریکہ میں یہاں بھی شاید ہوں مجھے پتہ نہیں ہے میرا خیال ہیں تو وہاں پہ جب آپ بینک میں ہیں تو بینک والے آپ کو جب وہ کسٹمر بزنس لینا چاہتے ہیں آپ سے تو آپ کو وہ لڑکا یا لڑکی یہ بات آپ لیکچر میں آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ایف ڈی آئی سی سے امپریس ہیں یہ وہ تو وہ امپریس ہیں اپ ٹو میرا خیال ہے $1,00,000 تک. اگر اس سے زیادہ آپ کے اکاؤنٹ ہیں اور بینک جو ہے کڑکی ہو جائے تو 1 لاکھ جو ہے یہ ایف ڈی آئی سی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے آرگنائزیشن دے آر ریسپانسبل ٹو پے یو. 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے مجھے اب یاد نہیں میرا خیال ہے 1 لاکھ ہے تو آپ کا 5 لاکھ بینک میں ہے تو کور صرف انشورڈ صرف 1 لاکھ ہے. ٹھیک تو اس واسطے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایف ڈی آئی سی کا اسمال بزنس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے ایگزیکٹو سمری دوبارہ بات ہے اس پہ. بزنس پلان آئیڈینٹیفائز کی ایریاز آف یور بزنس so you can maximize the time you spend on generating income. Key investors will want to look at your business plan before providing capital. آپ کا بزنس پلان آپ کسی کو فون کریں گے پیسے والے کو دوسرے کو بینک کو کہ جی انویسٹ کریں ہمارے اس بزنس میں ہم یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں بزنس یا ہم نیا بزنس یہ کھول رہے ہیں تو وہ اس کا انالیسس مانگیں گے اور وہ اس کا بزنس پلان مانگیں گے کہ جی بزنس پلان کیا ہے پورا پلان اس کا سارا کیا کیا ماڈل آپ استعمال کر رہے ہیں اور کتنے پہلے سال کیا ہوگا دوسرے سال کیا ہوگا آپ کا شارٹ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہے لانگ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہے ساری باتیں وہ آپ کی رپورٹ دیکھ کے آپ کی پریزنٹیشن سن کے تو انویسٹ کریں گے آپ کے بزنس کے اندر یا آپ کو لون دیں گے. یو شوڈ پریپیئر اے بزنس پلان آل دو ان ریئلٹی مینی اسمال بزنس اونرز ڈو ناٹ. اسمال بزنس والے جو ہیں خاص کر تو وہ نہیں کرتے کیونکہ اس پہ بھی پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے آپ کو ایکسپرٹ بھی چاہیے کرنے کے لیے اس کو تو وہ پلان چھوٹی سی بنا کے لیکن یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے اگر یہ ٹائم اور منی آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھا پلان بنانا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں لوگوں کے آنے کے. واٹ از اے بزنس پلان؟ اے بزنس پلان از اے ریٹن ڈاکومنٹ دیٹ ڈیفائنز دا گولز آف یور business and describe how you will attain those goals. ٹھیک ہے. A business plan is worth your considerable investment of time, effort and energy. جب اتنا کچھ کریں گے آپ ٹائم لگائیں گے ایفرٹ لگائیں گے انرجی لگائیں گے پیسے بھی خرچ ہوں گے پلان بنانے میں تو it should be a good plan. A business plan sets objectives, defines budgets, engages partners and anticipates problem before they occur. Risk analysis بھی اس میں شامل ہوتا ہے. 10 reasons why you need a strong business plan. ٹھیک ہے. To attract investors, to see if your business ideal will work, to outline each area of business, to set up milestones. Milestone پہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں. Various phases ہے نا کہ یہ 6 مہینے میں یہ میرا بزنس جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ کہاں پہنچے گا سال میں کہاں پہنچے گا جب ہم وہ سال کے بعد یہ اچیو کر لیں گے اتنی پروڈکشن ہماری ہو جائے گی اتنی ہماری سیل ہو جائے گی تو ہمارا پہلا مائل سٹون اچیو ہو گیا. ٹو لرن اباؤٹ دا مارکیٹ, ٹو سیکیور ایڈیشنل فنڈنگ, ٹو ڈٹرمن یور فائنینشیل نیڈس, ٹو اٹریکٹ ٹاپ لیول پیپل, ٹو مانیٹر یور بزنس, ٹو ڈیوائز کنٹینجنسی پلان. ہاؤ ڈیٹیلڈ شوڈ یور پلان بی؟ ٹھیک ہے. آپ بہت کمپریہنسو بہت ڈیٹیل میں بنا سکتے ہیں کسی کا بہت بریف اور چھوٹا سا ہی ہوگا تو وہ آپ کی ججمنٹ ہے اور اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو یہ اس میں دے دیے ہوئے ہیں کہ منی پلان لیس ایمفسس آن کریٹیکل ڈیٹیلز, ورکنگ پلان آلموسٹ ٹوٹل ایمفسس آن ڈیٹیلز, پریزنٹیشن پلان ایمفسس آن مارکیٹیبلٹی آف بزنس کانسیپٹ. اچھا جی. اسمبلنگ اے بزنس پلان. ٹھیک ہے. ویریس پروپوزلز ویریس ایسپیکٹس ویریس سیکشنز ان کو آپ اکٹھا کر کے پھر ایک فائنل آؤٹ کم اس کا ایک گڈ بزنس پلان پروپوزل نظر آئے. ایوری بزنس پلان شوڈ انکلوڈ سم اسینشیل کمپوننٹس. اس کے اندر یہ
اسینشیل چیزیں ہونی چاہیے. اوور ویو آف دا بزنس، ڈسکرائب دا بزنس انکلوڈنگ اٹس پروڈکٹس اینڈ سروسز. ٹھیک، پڑھنے والے کو، انویسٹر کو، لون دینے والے کو یہ پڑھ کے سمجھ آ جائے کہ کیا، کس بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیوں آپ اس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، کیا سارا وہ بیک گراؤنڈ آپ ساری یہاں پہ اوور ویو بھی اس کا استعمال کریں گے. مارکیٹنگ پلان آپ کا کیا ہے؟ ڈسکرائب دا ٹارگیٹ مارکیٹ فار یور پروڈکٹ اینڈ ایکسپلینز ہاؤ یو ول ریچ دیٹ مارکیٹ. فائنینشیل مینجمنٹ پلان، اس بزنس پلان کے اندر موسٹ امپورٹنٹ آئی ول سے، اور ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اس میں آپ کا ایک چیپٹر جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ پلان ہونا چاہیے، گرافکس کے ساتھ اور ٹیکسٹ کے ساتھ اس کو آپ ایکسپلین کیا ہو، ڈسکرائب کیا ہو. ڈیٹیلز دا کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود آپریٹنگ یور بزنس اینڈ ایکسپلینز ہاؤ یو ول پے فار دوز کاسٹ انکلوڈنگ دا اماؤنٹ آف فائنانسنگ یو مے نیڈ. دا آپریشنز اینڈ مینجمنٹ پلان، ٹھیک ہے جی. Describe how you will manage the core processes for your business including use of human resources. ٹھیک ہے جی، مینیج کیسے کریں گے، کنٹرول کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، 7 common parts of a good business plan. ٹھیک ہے، یہ سجیسٹڈ 7 اس کے چیپٹرز کہہ لیں، سیکشنز کہہ لیں، پارٹس کہہ لیں. بزنس پلان must help investors understand and gain confidence on how you will meet your customers. آپ کا بزنس پلان اور اس کی پریزنٹیشن اور آپ کی گڈ کمیونیکیشن، اس سے اس نے انویسٹر نے امپریس ہو کے اٹھنا ہے اور کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے آپ کے ساتھ. 7 common parts of a good business plan are، جیسے پہلے ہوا تھا کہ بزنس پلان سارا بنا لیں گے آپ اور اس کی ایک ایگزیکٹو سمری تیار کر کے امپورٹنٹ انگریڈینٹس اس میں وہ آپ پھر سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی، اٹیچ کریں گے، ایون بیفور انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ اینڈ آل دیٹ. تو بزنس کانسیپٹ کیا ہے آپ کا، کیوں یہ بزنس چنا، کیا آپ کے ارادے ہیں، کیا آبجیکٹیو ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سارا اس میں کانسیپٹ میں آپ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کے اور بزنسز مارکیٹ انالیسس جب کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اس طرح کا اور کوئی بزنس نہیں ہے، یا جو ہے وہ اتنا آرگنائزڈ نہیں ہے، ان کا آؤٹ پٹ ہیز بین ناٹ سو گڈ، ہم اس پہ امپروو کر کے ٹیکنالوجی زیادہ یوز کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اس میں آپ نے امپریس کرنا ہے اور مارکیٹ انالیسس دکھانا ہے کہ ہم نے مارکیٹ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی چیک کر لی ہے اور اس کا ڈیٹا آپ نے پرووائڈ کرنا ہے ریڈر کو. مینیجنگ ٹیم کون سی ہوگی اس بزنس کی، ٹھیک ہے جی. مارکیٹنگ پلان آپ کا کیا ہے، جب آپ کریں گے تو سروس پرووائڈر ہیں آپ یا پروڈکٹس پرووائڈر ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ سیل کریں گے یا دونوں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا پلان کیا ہے آپ کا، کس طرح سے کتنے ریسورسز یوز کریں گے، ٹیمیں کیا ہوں گی، کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارا کچھ پورا ماڈل آپ پلان میں. فائنینشیل پلان آپ کا کیا ہے، کتنے پیسے ہیں کمپنی کے پاس، کتنے آپ لون لے رہے ہیں، کتنے آپ انویسٹر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کا آگے اکاؤنٹنگ اور ریسورس مینجمنٹ کیسے آپ کریں گے. اس کے بعد آپریشنز اینڈ مینجمنٹ پلان. پھر مینجمنٹ پلان بیس پہ جب آپ وہ بزنس سیٹ اپ کر لیں گے، اس کا آپریشنز کی کیا آپ کی ٹیکنیک ہوگی، میتھڈالوجی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کو مینجمنٹ کرنے کا پلان کیا ہے، کنٹرول کیا ہے، ٹھیک ہے جی. سپرویژن کیسے ہوگی، یہ ہوگی. پارٹ 1 ایگزیکٹو سمری. اب اس کی ڈیٹیلز، اب وہاں تو صرف ہیڈنگز دیے تھے، اب ان کی باری باری ایگزیکٹو سمری. Executive summary of a business is 3 to 5 pages. Introduction to a business plan. The executive summary is critical because many individuals, including venture capitalists, only read the summary. ٹھیک ہے. زیادہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرنے سے پہلے وہ پہلے پرپوزلز کی سمری سنتے ہیں، پھر وہ آپ کی پریزنٹیشن سننے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پہلے سمری پڑھتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں 50%، پھر وہ باقی کی رپورٹ پڑھتے ہیں. The executive summary section includes the following. First paragraph should receive these things. اور دوسرے کے بعد پیراگرافس جو ہیں that provide key details about your business including projected sales and profits, unit sales, profitability and keys to success. Visuals that help the leader see important information. میں پہلے بھی لیکچروں میں کہہ چکا ہوں، ٹیکسٹ کا زمانہ چلا گیا ہے. آپ اپنا بیس کرتے ہیں، آپ کی رپورٹ جو ہے، جو کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو، پیپر ہو، ریسرچ پیپر ہو، پریزنٹیشن ہو، کلاس پروجیکٹ ہو،
کسی میں کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، میں پہلے ایمفیسائز کر چکا ہوں آپ کو، پہلے میں پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں اپنے اس مینجمنٹ 400 کے دوران. اس کو آپ باندھ لیجئے اپنے جسے کہتے ہیں پاس، اس آئیڈیا کو رکھیے، اور اس کو یہ ہے کہ آپ ویژولز کو استعمال کریں، آپ گرافکس کو استعمال کریں، پائی چارٹ کو کریں، گراف کو کریں، کلرز تھوڑے بہت ہونے چاہیے، اور اس میں ایکسپلین کرنے کے لیے بیچ میں ٹیکسٹ ایڈ کریں. ٹھیک. تو اسی طرح ایگزام میں بھی جب اسٹوڈنٹس میں اپنے کورس پڑھاتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک سوال آپ سے کیا ہے ایسے ٹائپ بھی ہو، تو وہ ایسے ٹائپ کوشچن کو آپ پلیز ڈونٹ اسٹارٹ رائٹنگ پیج آفٹر پیج، پیج آفٹر پیج، پیج آفٹر. No teacher has time or interest to read your 6 pages answer to a question which has 20 marks. Okay. اس کو ہیلپ کریں ٹیچر کو، پہلا چھوٹا سا پیراگراف کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا کوشچن، اور اس کو پھر آپ ماڈل بیان کریں، تھوڑی اسپیسیفک کریں، پھر اس کے بعد آپ گرافکس دیں، کوئی ڈیٹا دیں، کچھ اور بات کریں، پھر آپ ٹیکسٹ تھوڑی بہت دے دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہی 6 صفحے کی ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ 2 صفحے میں اسی کا جواب دیں گے، اور آپ کو زیادہ پوائنٹس یا نمبر ملیں گے. یہ میں ہر ٹیچر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب میں کھولتا ہوں ایک پیپر، کوشچن نمبر 1 میں دیکھتا ہوں کتنے صفحے ہیں، 4 صفحے، کوئی گرافک نہیں، انگریزی بھی ایسی ویسی میرے جیسی خراب، اور لکھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ کانسیپٹ ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. سوال کا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ جی 20 ملیں گے یا 19 ملیں گے یا 18 ملیں گے پوائنٹس آپ. اسی طرح یہ ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپنی، آپ کی کمپنی کا بزنس، اور ایونچولی آپ یہ بنا رہے ہیں پروپوزل پہ ایک پلان، آپ اور آپ کی ٹیم، آپ کا کریئر، آپ کا فیوچر، آپ کی پریسٹیج اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. کیونکہ یہ صرف بنانی نہیں ہے. ممکن ہے کہ انویسٹرز کے لیے آپ کا CEO کمپنی کا کہے کہ ٹھیک ہے جی احمد خان صاحب اور مس رابعہ، آپ ایک پریزنٹیشن بنائیے اور اس کو آپ پریزنٹ کریں، میں انوائٹ کروں گا انٹیسپیٹڈ کلائنٹس کو اور انویسٹرز کو اور دوسروں کو. 20-30 لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. کافی کا بندوبست کیا، اس کے بعد کہا جی آفٹر پریزنٹیشن 1 بجے لنچ بھی ہوگا یہیں آپ کے لیے. لیکن اس میں پریزنٹیشن اچھی نہیں بنی ہوئی، آپ کمیونیکیشن آپ کا اچھا نہیں ہے، تو وہ the experiment will fail. ٹھیک. and you know the consequences after that. Subsequent rather provide key details then visuals I have talked about it. ٹھیک. میں بڑا ایمفسائز ہمیشہ کرتا ہوں یہ ویژولز پہ، گرافکس پہ، دوسروں پہ. بزنس کانسیپٹ کیا چیز ہے، ایگزیکٹو سمری کے بعد جو آپ نے لکھنا ہے، بیان کرنا ہے. This concept shows evidence that a product or service is viable and capable of fulfilling an organization's particular needs. ٹھیک. کوئی تعلق ہو جو آپ کی نیڈز ہیں، آپ کا آبجیکٹو ہے آرگنائزیشن کا، جو آپ پروجیکٹ پلان بیان کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی ڈائریکٹ لنک ہو. ٹھیک ہے. بزنس کانسیپٹ سیکشن articulates the vision of the company, discusses feasibility studies, captures and highlights the value proposition in your product or service offerings. ٹھیک ہے جی. اس میں پلان میں نظر آئے کہ آپ ایسے نہیں، آپ نے کوئی آئیڈیا اٹھا لیا، ایک پروڈکٹ بنانے کا آئیڈیا دے دیا. ٹھیک. اگر اس طرح کے پہلے 6 قسم کے مارکیٹ چائنا میں بنے ہوئے یا کہیں اور بنے ہوئے فلڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کون سا کوئی نئی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی کوئی نئی بات، کوئی ناول چیز، یا پہلے والے پہ امپروومنٹ، سروس اگر ہے تو اس کی بیٹر وے آف پرووائڈنگ سروس، کچھ نظر آنا چاہیے. لوگ پھر ہی چیک بک نکالیں گے اور آپ کو پیسے دیں گے. مارکیٹ انالیسز میں کیا کیا آپ کریں گے. مارکیٹ انالیسز ڈیفائنز دا ٹارگیٹ مارکیٹ سو دیٹ یو کین پوزیشن یور بزنس ٹو گیٹ اٹ شیئر آف دا سیلس. ٹھیک ہے. مارکیٹ کے اندر داخل ہونا کریکٹ ٹائم پہ اور کریکٹ جگہ پہ. ٹھیک ہے. وہ پھر ہی آپ کا یہ سکسیزفل ہوگا پلان. اے مارکیٹ انالیسس سیکشن ول انکلوڈ دا فالوئنگ. ٹھیک ہے. اس چیپٹر کے اندر یہ سیکشنز آپ یا سیکشن کے اندر یہ چیزیں آپ شامل کریں گے. پیراگراف سے ڈیفائن یور مارکیٹ، سیگمنٹ یور کسٹمرز،
किस तरह के कस्टमर आपके दिमाग में है एज टारगेट कस्टमर्स, ठीक है जी। प्रोजेक्ट्स योर मार्केट शेयर, एक्सपेक्टेड आपका क्या है कि इतना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, आपको 5% या 10% आप एंटिसिपेट करते हैं मार्केट का शेयर आप कैप्चर करेंगे। पोजीशन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विज़ अदर प्रोडक्ट्स, discusses pricing and promotions, identifies communication, sales and distribution channels. मैनेजमेंट टीम ज़रूरी है उसमें बयान करना उनका, और मैनेजमेंट टीम सेक्शन आउटलाइंस द फॉलोइंग थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, मैनेजमेंट टीम क्या चीज़ है, हाईलाइट्स द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज मैनेजर्स, ठीक है, उसमें आप बयान करेंगे, ठीक है जी, कि इस प्रोजेक्ट प्लान में इसमें डील करने वाले ताहिर मसूद है और मिस सो एंड सो है, और इन द पास्ट 5 years they did the following projects, ताहिर मसूद did the following projects and achieved this success, that success। थोड़ा सा उस रहाब के पर सर में लगाने हैं आपने, जिन्होंने मैनेज करना है टीम को, जिन्होंने कुछ करना है, ठीक है। What you are trying to do is win the confidence of the loan givers and the investors. Working structure highlights how your management team will operate within your defined organization structure. उनका वर्क करने का तरीकाकार आपको बयान करना पड़ेगा। एक्सपर्टीज़, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है जो टीम में आप 3, 4, 6 जो भी डील करेंगे इस प्लान के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। स्किल्स गैप हाईलाइट्स प्लान टू इम्प्रूव योर कंपनीज ओवरऑल स्किल्स। अगर उस रिलेटेड टू द प्लान आपने बना तो लिया, लेकिन उसमें फ़र्ज़ करो 2 एरियाज़ हैं जिसमें आप नहीं हैं, तो उसमें आप सजेस्ट करेंगे कि यू विल हायर ए पर्सन विद दिस एक्सपर्टीज़ इमीडिएटली, एंड देन यू विल सेंड मिस आलिया who has the following expertise, we will send her for 1 month training to a so-and-so consulting firm so that she achieves that expertise. So we will leave no gap required for this plan. Personnel plan highlights current and future staffing requirements. ये मौजूदा तो ये 4 की टीम है जो प्लान बनाएगी और स्टार्ट करेगी मामले को। 3 महीने के डाउन द लाइन, 3 महीने के बाद जब पहले इंस्टॉलमेंट मार्केट में चली जाएगी होगी, हमें इस एक्सपर्टीज़ के फलानी के 2 और चाहिए, ठीक है। तो वो हम पहले महीने में एडवर्टाइज़ करेंगे और इस एक्सपर्टीज़ के एक IT स्पेशलिस्ट होगा और एक ये होगा और वो होगा, तो वो हम हायर करेंगे इन द 2nd month ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह की बातें उसके अंदर प्लान के अंदर लिखी होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस जब भी बिल्ड होगा कि ये आज की बात नहीं कर रहा ये प्लान, ये लोग ये फ्यूचर ये सारा इन्होंने कवर किया हुआ है कि महीने बाद क्या होना है, 3 बाद और क्या होना है, 6 महीने बाद क्या होना है। मार्केटिंग प्लान आप अपना उसमें दें। सेक्शन डिटेल्स व्हाट यू प्रपोज टू अकम्प्लिश एंड इज क्रिटिकल इन ऑब्टेनिंग, ये आप अकम्प्लिश क्या करने निकले हैं, साफ बयान करें आप किस तरह से आपने करना है। और ये सेक्शन जो है मार्केटिंग प्लान का या चैप्टर, ये इंक्लूड्स एक्सप्लेन्स फ्रॉम एन इंटरनल पर्सपेक्टिव द इम्पैक्ट्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट डिसीजन मेकिंग्स, मार्केटिंग डिसीजंस। पास्ट में आपके कंपनी ने ये लास्ट ईयर 5 प्लान्स हमने बनाए और उनमें से 4 90% सक्सेसफुल रहे और एक जो था वो 60% रहा, और उसके प्रॉब्लम्स जो थी उसकी वजह ये थी वो थी वॉलेटाइल मार्केट थी या कंट्रीज इकॉनमी सफर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो इस वास्ते वो हमारा हो गया, हमारा प्लान में कोई कसूर नहीं था। तो वो उसका एनालिसिस सारा आप बयान करें, उनको लगे कि आप ऑनेस्टली अपने प्लसेस भी दे रहे हैं और माइनस भी दे रहे हैं, ठीक है जी। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल मार्केट इन विच द बिजनेस इज कम्पीटिंग, अगर ये एक्सटर्नल कंपनी से भी कंपटीशन है, दूसरा है, उसको भी हाईलाइट करें। सेट्स गोल्स टू डायरेक्ट फ्यूचर मार्केटिंग एफर्ट्स, सेट क्लियर रियलिस्टिक एंड मेजरेबल टारगेट्स, includes deadlines for meeting those targets, provides a budget for all marketing activities, specifies accountability and measures for all activities. बड़ा important है आपके प्लान में कहें कि everybody making this plan and working on this business on this based on this plan will be accountable,
ٹھیک ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا اگر غلطی کرے گا جو کچھ کرے گا. ہم یہ کمپنی کی ریپوٹیشن ہے. ٹھیک، ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے کام کرنے والے پروفیشنلز کو، دوسروں کو، لیکن ہم ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، ہم ان کو انالائز بھی کرتے ہیں، ہم ان کو کوئی ناجائز غلطی پہ ان کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ریپوٹیشن آپ کی پہلے بھی بلٹ ہے. آپ اس میں شو کریں کہ ہم ایسے وی مین بزنس، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. وی ٹیک دس بزنس پلان میکنگ سیریسلی اینڈ وی ڈو بزنس سیریسلی. اچھا جی، یہ پارٹ 6 فائنینشیل پلان. ٹھیک ہے جی. دا فائنینشیل پلان ٹرانسلیٹس یور کمپنیز گولز انٹو اسپیسیفک فائنینشیل ٹارگیٹس. ٹھیک ہے جی، جو آپ نے پلان بنایا اس سے اسپیسیفک فائنینشیل ٹارگیٹس، ٹھیک ہے جی، کو اچیو کرنے کے لیے آپ کمپنی کے گولز آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اس طرح سے. کیونکہ فائنینشیل پلان سیکشن اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. کلیئرلی ڈیفائنز what a successful outcome entails. The plan isn't merely a prediction, it implies a commitment to making the targeted results happen and establishes milestones for gauging progress. Provides you with the vital feedback and control tools. Anticipate problems. If rapid growth creates a cash shortage due to investment in receivable and inventory, the forecast should show this. If next year's projections depend on certain milestones this year, the assumption should spell this out. بزنس پلان کے اندر فورکاسٹ اور آپ نے اگر کوئی assumptions کی ہیں، آپ اس پہ بیس کیا ہے، ان کو پلیز آپ انڈیکیٹ کریں. ٹھیک، یہ نہ ہو کہ اچھا جی یہ انفارمیشن یا ڈیٹا آپ نے اس کے بیس پہ آپ نے ماڈل میں انپٹ دیا، یہ آپ نے کیسے کہاں سے آ گیا، یہ آ گیا. وہ اگر assumption ہے تو ہے، اگر فورکاسٹ ہے تو فورکاسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ کلیئرلی اسپیسیفائی کریں، وہ پارٹ آف یور پلان اور ڈیزائن ہے. وہ پارٹ 6 فائنینشیل پلان کنٹینیوز. دوسری سلائڈ ہے اس کے. فائنینشیل پلان از دا موسٹ اسینشیل پارٹ آف یور بزنس پلان. It shows investors the time frames you have scheduled to make profits. Some elements of financial plan include. Financial plan کے حصے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی. Important assumptions اس کو بنانے میں آپ نے جو کی ہیں اس کی لسٹ دیجئے. Key financial indicators کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. Break even analysis بتائیں، اس میں نے پہلے ذکر کر دیا اس کا. Projected profit and loss. ٹھیک، آپ ابھی آپ فورکاسٹ کریں بیسڈ آن یور پلان، اور اس پلان کو انالائز کریں اور کہیں بتائیں کہ جی دیکھیں پہلے سال پروفٹ اس کا اتنے % ہوگا یا اتنا ہوگا، دوسرے سال میں اٹ ول پک اپ، اینڈ اف دا کنٹریز اکانومی چینجز ان دا تھرڈ ایئر وی ول ڈبل دا پروفٹ، ول ڈو دس، وٹ ایور یور ایکسپرٹ ججمنٹ از، فورکاسٹنگ از، وٹ ایور اٹ از. ریڈر کو آپ بتائیے. پروجیکٹڈ بیلنس شیٹ ہونی چاہیے، بزنس ریشوز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لانگ ٹرم پلان. فائنینشیل پلان کا آخری حصہ ہے کہ لانگ ٹرم پلان آپ بھی بنا کے دیں. ٹھیک ہے، یہ بات اس سال کی نہیں ہو رہی، 2 کی نہیں ہو رہی، آپ شارٹ ٹرم کی باتیں کرتے ہیں، آپ لانگ ٹرم بھی ابھی سے دیں. اسٹریٹجی، ویژن. ٹھیک ہے جی، 5 سال 10 سال. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس پلان ٹو کنٹینیو، or this is just for 1 year you're suggesting. Different financial planning options. پہلی سلائڈ اس کی یہ ہے کہ شارٹ ٹرم فورکاسٹ projects either the current year or rolling 12-month period by month. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا سا ذکر ابھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا پلانس انڈیکیٹ کرے یہ رولنگ 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، 12 مہینے، پورے سال کے لیے آپ کو پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن یا پلان. بجٹ ٹرانسلیٹس گول انٹو ڈیٹیلڈ ایکشنز اینڈ انٹرم ٹارگیٹس. A budget should provide details such as specific staffing plans and line item expenditures. پروجیکٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کی تھی ایک لیکچر میں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ جو بنایا جاتا ہے، آپ نیشنل بجٹ پیش ہوا ہے، آپ اس سے واقف ہیں.
پلاننگ کمیشن کس طرح سے بناتا ہے, فائنانس منسٹری کس طرح سے بناتی ہے, کمپنیوں کا بھی اپنا پروسیجرز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, اس میں بجٹ بنایا جاتا ہے. لیکن ایک چیز پھر میں دوبارہ کلیئر کروں گا جو پہلے میں نے کہی تھی, ایک پروجیکٹ کا یا پلان کی ایک چیز ہوتی ہے کاسٹ, ٹوٹل کاسٹ. اگر آپ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے اور آپ کی کاسٹ ایسٹیمیشن اور فور کاسٹنگ بیسڈ آپ کی نکلی ہے $300 ملین, فرض کیجئے 1 سال کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر یہ کمپلیٹ ہونا ہے, کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے یا کوئی اور ہے, تو وہ جو آپ نے دیا ہے وہ کاسٹ ہے اس کی پروجیکٹ پلان کی. لیکن اس کے بیس پہ پھر آپ نے بجٹ بھی دینا ہے. اگر یہ اینٹیسپیٹڈ ہے کہ یہ شروع ہونا ہے 1 جنوری کو پروجیکٹ 213, تو 1 سال کا پروجیکٹ ہے تو اس میں 2 بجٹ ایئر آ گئے آپ کے حساب سے, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ملک کی جو ہے کیونکہ جولائی 1 سے شروع ہوتا ہے تو اس وجہ سے 2 آ گئے, تو آپ 2 بجٹ بنا کے دیں گے, ایک پہلے فائنینشیل ایئر کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے. ان دونوں میں جو آپ پیسہ مانگ رہے ہیں ود کنٹینجنسیز اینڈ آل دیٹ, وہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ آف دا پروجیکٹ ہے. اسی طرح جو بزنس پلان آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا اگر پلان از فار 5 ایئرز ایکسٹینڈیڈ, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹل تو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اتنی ایکسپیکٹڈ ہے اور لون اتنا لیں گے, اور ٹوٹل اس انڈسٹری جو سیکشن ہم ایڈ کر رہے ہیں, اپنے جو یونٹ ایڈ کر رہے ہیں اپنی کمپنی کی پروڈکشن یونٹ میں, اس کا یہ ہوگا 5 سال تک یہ پلان امپلیمنٹ ہوگا, چلے گا, پروڈکٹس بنیں گے, سروس پرووائڈ ہوگی, پروفٹ ہم بنائیں گے, سیل کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر وہ فائنینشیل ایئر کے حساب سے اتنے بجٹ بنا کے دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے جی. تو وہ بجٹ جو ہے شروع میں ایک قسم کا رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب شروع ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں, اس کو تو بجٹ جو ہے اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں سالانہ بیسس کے اوپر. آپ ڈرافٹ فارم میں بے شک 5 سال کا بنا لیں, لیکن وہ بیسڈ آن سم assumptions ہے, فور کاسٹ ہے. تو یہ بجٹ کے بارے میں نے بات شروع کر دی آپ سے. The size of a company may determine whether the same model used to prepare a 12-month forecast can be appropriate for budgeting. In any case, unlike the 12-month forecast, a budget should generally be frozen at the time they are approved. جب اپروول ہو گئی اس کے بعد اس بجٹ بیس پہ آپ کام کریں گے, ٹھیک ہے. وہ پھر بعد میں وہ تو رکتا ہی نہیں ہے. ویسے ایک سپلیمنٹری بجٹ مانگ لیتے ہیں, ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے کرتی ہے ہمیشہ سے, تو وہ ایک ریوائزڈ بجٹ آ جاتا ہے 6 مہینے کے بعد کہ جی وہ یہ نہیں دیکھا تھا, وہ نہیں دیکھا تھا, جی وہ چیز مہنگی ہو گئی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, 300 ملین تھا, اب یہ انٹیسپیٹڈ کمپلیشن فار دس پلان ول بی 350 ملین. وہ تو چلنا ہی چلنا ہے, لیکن آپ بیسیکلی جو انیشلی بناتے ہیں تو اس میں کم از کم یہ بیسک پرنسپلس کا آپ خیال رکھیے گا. اسٹریٹجک فور کاسٹ کیا ہے؟ لانگ ٹرم کا نام آ جاتا ہے اس میں. انکارپوریٹس دا اسٹریٹجک گولس آف دا کمپنی انٹو دا پروجیکشنز. فار اسٹارٹ اپ کمپنیز دا انیشیل بزنس پلان شوڈ انکلوڈ اے منتھ بائی منتھ پروجیکشن فار دا فرسٹ ایئر, followed by annual projection for a minimum of 3 years. پھر وہ اسٹریٹجک آپ کا اپروچ آ گئی ہے 3 سال کے لیے. کیش فور کاسٹ breaks down the budget and 12-month forecast into more details. The focus of these forecasts is on cash flow rather than accounting profit and periods. cash flow پہ پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں, بات کر چکا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایسپیکٹ کیش فلو کا بھی. تو یہ جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر میں نے سمپل فارم میں ایک آپ کو دکھایا بھی تھا شاید, ایکسل شیٹ پہ آپ بنا لیتے ہیں. تو بجٹ ایئر کے جو 12 مہینے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے جولائی کے لیے مانگے آپ نے 10 لاکھ روپیہ, اگست میں مانگے آپ نے 20 لاکھ روپیہ, اگلے میں مانگے 3 لاکھ روپیہ. اس طرح سے آپ نے دے تو دیا 12 مہینے کا فائنینشیل ایئر کا. اب اس کے بعد جب ایکسپینڈیچر اصل ہوتا ہے تو وہ جولائی میں آپ نے 10 لاکھ مانگا تھا لیکن آپ کا 8 لاکھ خرچ ہوا, تو وہ 2 لاکھ جو کیری فارورڈ ہو جاتا ہے اگلے مہینے میں. لیکن آپ اپنے فائنانس کو اور بجٹنگ والوں کو آپ 1 ہفتہ پہلے منتھ کلوز ہونے کے آپ بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارا 2 لاکھ بچا ہے, ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. پھر اینڈ آف دا ایئر جب بجٹ کا 12واں مہینہ 1 ہفتہ رہ جاتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ 90 لاکھ مانگا تھا پہلے سال, تو ہمارا 10 لاکھ سرپلس ہو رہا ہے, تو ہمیں وہ اگلے سال پروجیکٹ میں دے دیں آپ, ٹھیک ہے. جو ہماری جو پریکٹس ہے یہاں پہ وہ عموماً کہتے ہیں جی لیپس ہو جائے گا. یہ جیسے ملٹری انجینئرنگ سروس میں کام کرتا تھا فوج میں, تو دوسروں میں بھی یہ ہے کہ وہ 30 جون کو بیٹھے ہوئے ہیں
اور 11 بجے اگر نہیں وہ بلنگ میں دوسرے میں اسپینڈ ہو رہا تو وہ جو ریلائبل کانٹریکٹر ہیں 1-2 ان کو بلایا ہوتا تھا، تو ان کو 1.5 کروڑ کا 1 کروڑ کا چیک دے دیا ان کو، تاکہ ہمارے فنڈز شو ہو جائیں جو بجٹ میں دکھائے تھے، تو کیش فلو میں اور اس میں ایکسپینڈیچر میں کہ ہمارے پاس زیرو سرپلس ہے، زیرو دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ 12 بجے ایک ای میل بھیجنی ہوتی ہے GHQ کو، NC برانچ کو، ایسے سول ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ مطلب کہ جی جو ایلوکیشن تھی اس سال کی، ہمارا بجٹ تھا نو سرپلس، زیرو۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر سرپلس آپ شو کریں گے تو وہ جو بجٹ ایلوکیٹ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو مانگا تھا 90 لاکھ، خرچ کیا 70 لاکھ، تو اگلے سال بھی ان کو 70 لاکھ ہی دیو، کیونکہ منی از آلویز شارٹیج۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ ہم ایک چیک دے دیتے ہیں کانٹریکٹر کو، 20 لاکھ کا دے دیا، 1 کو یا 2 کو 10 کے، اور کام ابھی ان کا جاری ہے، بس وہ رسک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گیرز انجینئر کمانڈر MES میں لیتا تھا رسک کوئی اس میں، تو وہ اللہ کا فضل تھا، وہ 4-5 سال کوئی ایسی سچویشن نہیں کوئی ٹھیکیدار بھاگ گیا لے کے، یہ وہ تو they were tried۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، یہ میں آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ کہ یہ ایسا کریں، مگر دیٹ از ہاؤ دا پریکٹس از، دیٹ پروسیجر از، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں ایسی چیز کہ فور کاسٹ لیپس ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے کریکٹ فگر شو کریں اور کریں، ٹھیک ہے۔ آپریشنز اینڈ مینجمنٹ 7واں پارٹ ہے۔ Operations and management section outlines how your company will operate. The operations and management section is very important. Operational organizational structure of the company. پہلا پارٹ ہے expense and capital requirements to support the organizational structure. The organizational structure of the company may provide a basis for projected operating expenses. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا پلان کرتے ہیں، پلان کے اندر تو اسٹیمیٹڈ assumption پہ بیس ہے، فور کاسٹ کر کے آپ کر رہے ہیں، تو اسی طرح ایکسپینس اور کیپٹل ریکوائرمنٹس میں بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیز ایکسپینسز کاسٹ کین دین بی میچڈ ود دا کیپٹل ریکوائرمنٹس۔ کی ٹیک اویز فرام دس ماڈیول، ٹھیک ہے، یہ پریزنٹیشن سے آپ کو یہ ایمفسائز کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو واک اوے فرام دس لیکچر دیز امپورٹنٹ تھنگس، یو نو۔ بزنس پلانز آر کریٹیکل فار دا سکسیس آف اے کمپنی، میں نے بہت اس پہ شروع میں کہہ دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ کمپنی صرف نہیں، آپ کی اپنی بھی جاب پریسٹیج آپ کا وہ سارا آپ کا اور ٹیم کا پریزنٹ کرتا ہے۔ ڈفرینٹ بزنس ول ریکوائر ڈفرینٹ ٹائپس آف بزنس پلانس۔ وہ ایک بزنس پلان بیسیکلی اس کی آؤٹ لائن تو آپ استعمال کر لیں، لیکن اکارڈنگ ٹو وٹ ٹائپ آف بزنس یو آر ان، تو اس کے حساب سے تھوڑا سا ماڈلز اور اپلیکیشنز اور ازمپشنز مختلف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ All business plans have some essential sections that explain the core aspect of the company. In order to help your company have a better chance of gaining interest and investors, a business plan should include 7 essential sections. پہلے بیان کر دیے، یہاں اکٹھے کر کے آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کا پلان جو ہے اس میں یہ 7 چیپٹر ہونے چاہیے، یہ 7 سیکشنز ہونے چاہیے، جس میں ایگزیکٹو سمری ہے، بزنس کانسیپٹ ہے، مارکیٹ انالیسس، مینجمنٹ ٹیم، مارکیٹنگ پلان، فائنینشیل پلان، آپریشنز اینڈ مینجمنٹ پلان، اور 7 ہی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے۔ سورسز اینڈ سائٹیشنز، اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن، بزنس ہاؤ ٹو پریپیئر اے بزنس، یہ جو آپ کو اب تک سلائیڈیں دکھائی ہیں اس میں سے کچھ ریفرنسز جو جس پہ بیس کر کے وہ یہ بنائی گئی ہیں، تو یہ آپ کے جسٹ جنرل نالج کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیپر کے اینڈ کے اوپر آپ دیتے ہیں ریفرنسز جہاں جہاں سے آپ مدد لیتے ہیں بنانے کے لیے، تو یہ بھی پریزنٹیشنیں ہیں، یہ مٹیریل ہے جہاں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پریزنٹیشن کا یہ لیکچر کا اگلا حصہ، ٹھیک ہے جی، فور کاسٹنگ مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سیلز مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ لرننگ آبجیکٹیو اس پریزنٹیشن کے، یہ کورس جو بھی یہ ٹیچر پڑھا رہا تھا، پروسیس آف فور کاسٹنگ ہیلپس این آرگنائزیشن make decisions it is necessary for determining information about future markets. That this chapter help you understand the following: the importance of forecasting. یہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی کچھ آپ کو مائنڈ میں آپ کے سیٹ کرنے کے لیے ریپیٹیشن بھی ہے، وہی باتیں ڈفرینٹ لینگویج میں ڈفرینٹ طرح سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بیسکس ہم نے بیان کر دیے اب تک۔ The users
uses and different categories of sales forecast. The two forecasting methods, one is survey, the other is mathematical. Statistical models हैं forecast करने के लिए. एक survey भी है, वो अपने लिहाज से एक एक चीज़ के लिए मौजू है. दूसरा है सर्वे पे पैसे लगेंगे, टाइम भी लगेगा. अब सर्वे करने वाले जो हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है, आप क्वेश्चनर भेजेंगे, आप कॉल करेंगे, टेलीफोनिक सर्विस होते हैं सारे. आप क्वेश्चनर का एक सफ़ा 2 सफ़े आप बना लेते हैं, उनके सवालों के जवाब आप चाहते हैं. ठीक है जी, तो वो बेस्ड ऑन दैट आप एक फोरकास्टिंग मॉडल फिर बनाते हैं और उसको फोरकास्ट करते हैं आप. ठीक है जी. दूसरा ये है कि आप स्टैटिस्टिकल अगर लीनियर रिग्रेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, दूसरे मॉडल्स बहुत हैं. तो जो मैंने कहा था मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग में MBA में मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ. That the responsibility for approving the final forecast rests at the top management. The need for knowledge of computers because they are used in forecasting and develop sales budget. Softwares available हैं, ठीक है जी. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर्स हैं, दूसरे भी हैं, फाइनेंस में भी हैं जो आपको आप हेल्प ले सकते हैं. फोरकास्टिंग, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, forecasting data, forecasting various things you need. So managing sales information, our charge is to design, build and implement decision support system that help you field and marketing managers make business decision. Forecasting market demand, a marketing decision support system, MDSS, is an ongoing future-oriented structure designed to generate, process, store and later retrieve information to aid decision making in an organization's marketing program. जो हम बातें अब तक कर रहे हैं उसी को एक सेंटेंस में, फिक्रे में, एक पैरे में डालने की कोशिश की है. It involves problem solving technology composed of people, knowledge, software and hardware wired into sales management process. Uses of sales forecast. A sales forecast is the estimated dollar or unit sales for a specific future time period based on a proposed marketing plan and assumed market environment. A sales forecast is important for at least 5 reasons. और भी reasons हो सकते हैं. A sales forecast becomes a basis for setting and maintaining a production schedule, which is dash manufacturing. It determines the quantity and timing of needs for labor, equipment, tools, parts and raw material, purchasing and personal requirements. It influences the amount of borrowed capital needed to finance the production. It provides a basis for sales quota assignments to various segments. It is the overall base that determines companies' business and marketing plans, which are further broken down into specific goals. Marketing officer does that. अच्छा जी, ये एक फिगर है, ग्राफिक है, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजट सीक्वेंस. ठीक है जी. ये इसमें 3 वेरिएबल्स की बात की गई है. मार्केटिंग प्लान है आपका जो आप बना रहे हैं, और इधर सेल्स फोरकास्ट और सेल्स फोर्स बजट. ठीक है जी. और तीनों का आपस में इंटरलिंक दिखाया हुआ है. ठीक है. मार्केटिंग प्लान का सेल्स फोरकास्ट एज इनपुट जाता है, सेल्स फोर्स बजट आपका जो बनाते हैं वो जाता है. इनका आपस में भी तल्लुक दिखाया हुआ है. तो एक किस्म का एक साइकिल है. तो आपस का तीनों का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप दिखाया हुआ है आपके प्लान बनाने में. तो फोरकास्टिंग प्रोसेस जो है वो क्या है? The forecasting process refers to a series of procedures used to forecast. Forecasting process refers to a series of procedures or models used to forecast. A market factor is an interim element or element that exists in a market, may be measured quantitatively and is related to the demand for product or service. A market index is simply a market factor expressed as a percentage relative to some base figure. ठीक. ये फिगर जो है फोरकास्टिंग प्रोसेस
ٹھیک ہے جی, ڈیٹیل میں دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فور کاسٹ آبجیکٹو آپ کا, ڈریون ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبلس, ڈیولپ فور کاسٹ پروسیجر, select forecast analysis method, which one various models are available, total forecast procedure, gather and analyze data, present assumptions about data, present assumptions about data, make and finalize forecast, evaluate results versus forecast objectives, back to that. تو یہ ایک سائیکلک فارم ہے, یہ آپ کو پروسیس پورا دکھا دیا ہے. اس طرح سٹیپس ہیں, اس طرح سے آپ چلیں گے پلان بنانے میں. اس کے اندر جو فور کاسٹ آپ کرتے ہیں. ان بریک ڈاؤن میتھڈ آف فور کاسٹنگ سیلس. اوکے, جنرل انوائرمنٹ فور کاسٹ, انڈسٹری سیل فور کاسٹ, کمپنی سیلز پوٹینشیل, کمپنی سیلز فور کاسٹ, پروڈکٹ لائنز, انڈیویجول پروڈکٹس, کسٹمرز, ٹیریٹریز, ریجنز, ڈویژنز, USA ورلڈ. ٹھیک, انٹرنیشنل گلوبلائزیشن دکھائی ہوئی ہے. انڈسٹری سیلز فور کاسٹ اور مارکیٹ پوٹینشیل is the estimated sales for all sellers. Company sales potential is the maximum estimated or potential sales the company may reach in a defined time period under given conditions. The company's share of the estimated sales for an entire industry is referred to as market share. ٹھیک ہے جی, یہ مارکیٹ شیئر کی ڈیفینیشن ہے. اس کو آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیوں, کمپٹیشن ہے نا باہر. ٹھیک ہے جی. سیلز فور کاسٹ میتھڈس کیا ہیں؟ 2 categories آف سیلز فور کاسٹ میتھڈس. پہلے میں نے بات کر دی ہے, وہی سروے اور میتھمیٹیکل میتھڈس. ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا جیسے آپ اکٹھے کرتے ہیں. دا مور پاپولر آف مینی فور کاسٹنگ میتھڈس, یہ سروے میتھڈ کی فردر دکھائی ہوئی ہے لیفٹ پہ. میتھمیٹیکل ماڈلس کا دکھایا ہوا ہے. سروے میتھڈ میں ایگزیکٹو اوپینین, یہ بھی سروے میں ہے. کوئی پالیسی ریلیٹڈ آپ کا CEO کوئی بات کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مجھے پتہ ہے اس پلان کے اندر یہ چیز آپ ضرور سامنے رکھیے. یوزرز ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ آپ کلائنٹ سے باتیں کرتے ہیں, انویسٹر سے باتیں کرتے ہیں کسی سے, تو ان سے جو ان کا اوپینین ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سیلز فورس کمپوزٹ اینڈ بلڈ ٹو آرڈر. ٹھیک, اسی طرح میتھمیٹیکل ماڈلز, ریگریشن ہے, ٹرینڈ ہے, نائب ہے, ٹیسٹ مارکیٹ ہے, موونگ ایوریج ہے, ایکسپونینشل شوٹنگ ہے, کئی ہیں. آپ صرف ریگریشن سے تھوڑا فیملیئر اپنے آپ کو رکھیے. ٹھیک ہے, یہ ٹرینڈس کو. ٹھیک, میں نے کہا تھا پچھلے 5 سال کا ٹرینڈ لے لیں اور کہیں کہ جی پاکستان میں سچویشن بدلنی نہیں ہے, سیکورٹی سچویشن وہی رہے گی, اکانومی وہی رہے گی 2% 3%. تو اس کے بیسس پہ ہم جو 5 سال میں ڈیٹا تھا اسی کو ہم پروجیکٹ کر دیتے ہیں لینئر ریگریشن کے حساب سے. اینڈ وی ول سی وہ مہینے, ہر مہینے, ہر سال, ہر 5 سال میں وہ اسی طرح سے پروجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, ڈیٹا وہی ہوگا, اسی طرح سے انکریز ہوگا. سروے فور کاسٹنگ میتھڈس, 4 بیسک سروے میتھڈز آر ایگزیکٹو اوپینین, سیلز وہ پہلے بیان کر دیا تھا, فورس کامن یوزر ایکسپیکٹیشن, بلڈ ٹو آرڈر. ایگزیکٹو اوپینین سے کیا مراد ہے؟ بائی ون سیزن انڈیویجول یوزلی ان اے اسمال کمپنی, بائی اے گروپ آف انڈیویجول سم ٹائمز کالڈ اے جیوری آف ایگزیکٹو اوپینینس. ٹھیک ہے, آپ کے ڈائریکٹرز ہیں 3 4 5 ہیں, آپ ان کے سروے کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. دا گروپ اپروچ یوزز 2 میتھڈس. کی ایگزیکٹو سبمٹ دا انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹس, وہ اپنا ویو ایک لفافے میں بند کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. گروپ میٹس, ایچ پرسن پریزنٹس سیپریٹ ایسٹیمیٹس. تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. 2 طریقے ہیں کرنے کے اس کو. ایک ڈیلفی میتھڈ ہے, پہلے لیکچرز میں بات ہو چکی ہے اس کے بارے. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹرنگ اے سیریز آف کوشچنرز ٹو پینلز آف ایکسپرٹس. اگر آپ برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یا ایک اور مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹس کا ہونا لازمی ہے تو اس کے اندر آپ یہ ہیں کہ جیسے میرا فیلڈ ہے, جیسے آپ مجھے فون کریں ٹیچر اپنے کو کہ ٹھیک ہے سر ہم یہ ایک بزنس پلان بنا رہے ہیں, اپنی چھوٹی ایک کمپنی ہے ہماری, اس کے لیے تو پلیز آپ 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں. تو میں ہوگا اور دوسرا ایک مینیجر ہوگا اور میری ٹیم کے اور 3 ممبرز ہوں گے. تو ہم نے برین اسٹارمنگ تو کر لی ہے, اس میں جو پوائنٹس ہم نے جس کے اوپر ہم نے کیا ہے, کنسیو کیے ہیں, کوئی تھاٹس یہ وہ میں آپ کو ای میل کر رہا ہوں.
تو آپ اس گھنٹے میں آ جائیں تو ہم فردر اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ اس کے اندر اپنا اوپینین دیتے جائیے ساتھ ساتھ. تو ایک ایکسپرٹ یا 2 یا 3 اس میں آپ کر لیں تو وہ اس کو پھر ہم ڈیلفی میتھڈ کہتے ہیں. ڈیلفی نے کہا کہ ایکسپرٹس موجود ہیں تو وہ زیادہ ریلائبل چیز اور زیادہ. سیلز فور کمپوزٹ obtaining the opinions of sales personnel concerning future sales. جو لوگ سیلز کرتے ہیں یا سیلز مینیجر ہے یا مارکیٹ سے فیملیئر ہیں ان کو انوالو کیجیے آپ. یوزرز ایکسپیکٹیشنز کنزیومر انڈیویجول لوگوں سے پوچھیں جو اس پروڈکٹ کو یوز کرتے رہیں یا ایکسپیکٹڈ یوزرز ہیں ان سے پوچھیں کہ جی آپ کا کیا ویو ہے, کیا ہے. اس طرح کا ہم پنکھا بنا رہے ہیں جو مارکیٹ میں پہلے نہیں ہے, اس میں یہ فردر یہ ہے ٹیکنیکس اس میں یوز کر رہے ہیں اور اس میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ ادھر گھومے گا بھی اور فار ایگزامپل اوپر نیچے بھی جائے گا اور سم تھنگ. آئی ایم جسٹ میکنگ اٹ اپ. تو اس طرح کی وہ اس سے پھر اوپینین لیں, ان سے بھی لیں آپ. بلڈ ٹو آرڈر کا مطلب ہے کمپنیز بلڈ فائنل پروڈکٹس اونلی آفٹر فرم آرڈرز آر پلیسڈ. ٹھیک ہے, وہ سارا بزنس پلان میں شامل ہے کہ جی ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کسٹمر کہے گا کہ اچھا جی یہ چیز آپ کی ہے لیکن اس میں یہ رد و بدل چاہتا ہوں اور اس طرح کا, تو وہ اپنا ایک ڈیزائن دے, آپ اس کو اپروو کریں اور اس کے کہیں جی اتنی کاسٹ اس کی ہوگی. ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ بازار میں سیل ہو رہا ہے $200 پہ, لیکن آپ نے یہ چینجز بتائی ہیں اس وجہ سے یہ 250 پہ بنے گا. ٹھیک ہے. میتھمیٹیکل فور کاسٹنگ کیا ہے؟ ٹیسٹ مارکیٹس آر اے پاپولر میتھڈ آف میجرنگ کنزیومر ایکسیپٹنس آف نیو مارکیٹس. ٹائم سیریز پروجیکشنز, ٹائم سیریز میتھڈز یوز کرونالوجیکل آرڈرڈ را مٹیریل. یہ جسٹ آپ کی گلانس کریں اس کو میرے ساتھ, تو بیسک کانسیپٹ میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آخری پریزنٹیشنز میں. کلاسیکل اپروچ ٹو ٹائم سیریز انالیسس, ٹرینڈ کمپوننٹ, سیزنل کمپوننٹ, دا سینیکل کمپوننٹ, دا ایریٹک کمپوننٹ. نائیو میتھڈ از نیکسٹ ایئر سیل از اکول ٹو دس ایئر سیل. سمپل. کوئی کہے جی ٹھیک ہے اگلے سال بھی وہی سیل ایسے ہی ہونا ہے. اوکے, دس ایئر سیلز لاسٹ ایئر سیل. ٹھیک, یہ ایک نائیو میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر تو نے یہ کہنا ہے کرنا ہے پلان اس بیس کس پر کرنا, ٹھیک ہے کرو بھائی, ٹھیک ہے دیکھتے ہیں انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں, لوگ آتے کہ نہیں آتے. موونگ ایوریج, موونگ ایوریجز آر یوز ٹو الاؤ فار مارکیٹ پلیس فیکٹرز چینجنگ ایٹ ڈفرنٹ ریٹس ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. یہ ایک ایگزامپل دی ہے موونگ ایوریج فور کاسٹ کی, جسٹ فار یور انفارمیشن. اوکے, پیریڈ دکھایا 1 to 6 کا, ایئرز جب جو بھی ہے. سیلز والیوم کتنی ہوئی ہر مہینہ میں نے, اس کے بعد سیلز فار 3 year پیریڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد 3 year موونگ ایوریج کیا نکلی. ٹھیک ہے جی, 3 سال کے بعد 900 بنے تو 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں 300. سمپل. آپ کہیں جی یہ سمپل فارمولا ہم نے لگانا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپونینشیل سموتھنگ, ایکسپونینشیل سموتھنگ از سملر ٹو دا موونگ ایوریج فور کاسٹ میتھڈ. اٹ الاؤز, یہ اسٹیٹسٹیکلی یہ لینئر ریلیشن نہیں ہے, یہ ایکسپونینشیل ایک ریلیشن شپ ہے. اگین جسٹ لک ایٹ دس اینڈ لسن ٹو می. اوکے, زیادہ امپورٹنٹ جو سمجھنے والا ہے, ویسے یہ بھی ایسا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اسٹیٹ پڑھی ہے تو, لیکن لینئر ریگریشن اور لینئر ریلیشن شپ آپ سمجھیے, اسی کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. ٹرینڈ پروجیکشن از لیسٹ اسکوئرز. آئی بال فٹنگ از سمپلی اے پلاٹ آف ڈیٹا with a line drawn through them that the forecast feels most accurately fits the linear trend. وہ جو ڈاٹ 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 آپ نے وہ اسٹیٹ میں دیکھے ہوں گے, اس کے سینٹر میں ایک اسٹریٹ لائن کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, مڈل میں جائے گی جی. یہ اس کے 2 آبزرو سیل, فور کاسٹ سیل. دیکھیں نا یہ 89-90 آخری سال میں اس کو 89 تک کا ڈیٹا تھا اور اس کو ٹرینڈ لائن بول دیا جا کے, سیدھے کھینچ دیا. یہ تھے آپ کی ریڈنگز پہ بیس کر کے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا نہیں جی بس یہ پہلی ریڈنگ ہے اور یہ سیکنڈ ہے اور ان کے درمیان میں سے یہ سیدھی لائن گزار دو, اٹس گڈ انف. ریگریشن انالیسس, ریگریشن انالیسس اسٹیٹسٹیکل میتھڈ بہت پاپولر ہے, بہت یوزفل ہے, سالوں سے استعمال ہو رہا ہے. یہ سمپل ریگریشن, ملٹیپل. سمپل میں ایک ڈپینڈیبل ویریبل ہوتا ہے لیفٹ کے اوپر, رائٹ کے اوپر ایک ویریبل ہوتا ہے, پھر وہ اس کا انٹرسیپٹ ہوتا ہے پہلے پلس دا ویریبل, ایک ویریبل. ایک سے زیادہ جب ہوں تو اس کو ملٹیپل پھر کہتے ہیں,
This dependent variable may depend on more than one variable. تو اس میں تھوڑی سی اسٹیٹسٹیکل نالج ٹیکنیک چاہیے آپ کو، مشکل نہیں ہے. تو 2-3 اس کے ویریبلس آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ ریلیشن شپ ہیں ویریس کئی قسم کے ہیں بیسڈ آن دیٹ. لینئر تو اسٹیٹ ہے نا، تو ایک کنیلیوربل آتا ہے. اگین جسٹ لک ایٹ اٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کنیلیور کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر جا پھر گرنا شروع ہو جاتا ہے ایک لمٹ پہ جا کے، اور ایسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسٹیٹسٹکس میں یہ ریلیشن بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اینٹیسپیٹڈ یہ ہے، ہماری جو سروے ہے اس نے شو کیا ہے یہ ہائی رائز جاتا رہا، لیکن 5 سال کے بعد اس نے اس ریزن سے ڈراپ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. کوشچنز ٹو آنسر ٹو امپروو چانسز آف ہٹنگ دا فورکاسٹنگ بلز آئی. بلز آئی مطلب جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں بینگ اس کے بالکل. ٹھیک ہے جی. تو یہ بلز آئی جیسے فائرنگ آپ کرتے ہیں پسٹل سے یا رائفل سے یا گن سے، تو ٹارگٹ کے اوپر جو بیچ میں سینٹر میں لگتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں بلز آئی. میں بہت اچھا شوٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیو یو کنسیڈرڈ دا بیسکس ٹو انکریزنگ ایکوریسی اینڈ سلیکٹنگ یور فورکاسٹنگ میتھڈ. وچ فورکاسٹ میتھڈ شوڈ یو یوز؟ Could outside sources help? Could the computer and software help? Questions ہیں آپ کے لیے just to remind you. ٹھیک ہے. اگر یہ ساروں میں آپ نے کنسیڈر کیا ہے، ریویو کیا ہے، اچھے آپ کا پلان اچھا ہے، تو یو آر لائکلی ٹو اچیو گڈ ریزلٹس. یہ گائیڈ ٹو فور کاسٹنگ. ٹھیک ہے جی. فور کاسٹنگ میتھڈ، یہ ٹائم اسپین. ٹھیک ہے جی. میتھمیٹیکل سوفسٹیکیشن اس کی کتنی ہے، کمپیوٹر نیڈ اس میں ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکوریسی اس کی کتنی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے لیٹس سی ایکوریٹ ویریبل ریلیشن شپ اسٹیبل ریگریشن انالیسس کو یہ دیتا ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم، اور میتھمیٹیکل سوفسٹیکیشن اس میں چاہیے. اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل تھوڑی سی آپ کو فارمولا لگتا ہے تھوڑا سا اس میں نا. باقی جو ہیں وہ ایکوریسی سوفسٹیکیشن اس کی منیمم دکھائی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ فور کاسٹنگ میتھڈس ہیں، ان میں سے آپ جو بھی انڈرسٹینڈ کریں. یہ نائب والا بڑا فنی ہے، ریپریزنٹیو میڈیم. یہ ٹھیک ہے. وہ ایک آپ کا ٹیم ممبر کہتا ہے کہ جی وہ چھوڑیں جی، جو اس سال کا ہے ہمارا سارا فور کاسٹ یہ اگلے سال بھی وہی ہے، بس پلان بنایا آپ. دا سیلز مینیجرز بجٹ. The sale force budget is the amount of money available or assigned for a definite period, usually 1 year. ٹھیک ہے. سیلز مینیجر کا کیونکہ وہ 2, 3, 4 سال کے بجٹ نہیں بناتا. ٹھیک ہے. وہ پہلا سال ہی بس بناتا ہے کیونکہ مارکیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے. خاص کر ہمارے ملک میں آج کل کے جو حالات ہیں آپ دیکھ لیجئے، 1 سال میں پرائسز کہاں گئے ہیں، 1 سال میں کدھر کا کیا کہاں گیا. ٹھیک ہے جی. جب میں آیا تھا 8 میں روپیز میں سیلری پہ فارن فیکلٹی آئی، اور ستمبر میں جوائن کیا تو ڈالر تھا 64 روپے کا، اور تو روپیز میں منتھلی پے ملتی تھی. اور آج کیا 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کے بعد 95 روپے کا ہو گیا. تو وہ انفلیشن سے ملا کے تو میری سیلری جو وہ تقریباً آدھی کے قریب رہ گئی ہے، یا 60% رہ گئی ہے بس. لیکن شکر الحمدللہ، میں اس کو ایز اے ایگزامپل ٹو ایکسپلین اے پوائنٹ کر رہا ہوں. میں کوئی ناشکری نہیں ظاہر کر رہا. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا شوق تھا یہاں آ کے اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، پاکستانیوں کو پڑھانا، کیونکہ میں نے امریکہ میں پڑھا بھی لیا، انڈسٹری میں کام بھی کر لیا. تو میں جب یہاں 8 میں شروع میں یا اینڈ 7 میں ملا ریکٹر صاحب سے، ڈاکٹر زیدی صاحب سے، تو ان کا یہ سوال جو تھا مجھے چپ گیا بالکل سیدھا، میرے برین سے ہوتا ہوا، کانوں سے ہوتا ہوا سیدھے میرے ہارٹ میں گیا. ان کا سٹائل بھی ماشاءاللہ بڑا ڈائریکٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چائے پیے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ 25 سال سے امریکہ میں آپ نے عیش کر لیا، وہاں پڑھا لیا، یونیورسٹیوں میں گوروں کالوں کو پڑھا لیا اور سب کر لیا. تو ہمارے ملک سے جس سے آپ گئے ہیں، اور آپ بیسیکلی تو پاکستانی ہیں، آپ نے اس ملک کے لیے، اس بچوں کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے، ہمارے لیے ہم PhD ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور آپ ابھی تک ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ 2, 4, 5 سال کے لیے نہیں آ سکتے؟ یہ وہ تو میں نے کہا، میں نے ان کی طرف دیکھا. ٹھیک.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اپنے وائف سے آج ہی بات کروں گا اور میں آپ کو کل ای میل دے دوں گا۔ اگلے دن میں نے دے دی، میں نے کہا سر ٹھیک ہے، میں اپلائی کرتا ہوں HEC کو، ٹھیک ہے جو اپروو ہوتا ہوں تو آپ لے لیجیے مجھے۔ بہرحال آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم ڈوئنگ دس، ٹھیک ہے، اینڈ آئی تھنک آئی ہیو گیون مینی پرپوزلس فرام سیٹنگ اپ اے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. Last month I gave changing management to School of Management, adding new programs, 4-5 MBA programs in next 5 years. Then I gave School of Architect and Planning, it's a department of architect. And then I gave a proposal for School of Hospitality and Hotel Management, then School of Hospitality and Tourism. And then I gave a proposal, cell for research and a cell for consultancy. Alag. مینجمنٹ میں بھی اور سٹی پلاننگ میں بھی اور ٹورزم میں بھی، ہوٹل میں بھی، ہر میں الگ سیل ہوگا جس میں ریسرچ کریں گے لوگ، ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا انٹرنیشنل نیشنل کمپنیوں کے بارے میں، اور اس ڈیٹا کے بیس کے اوپر وہ پرووائڈ کیا جائے گا فیکلٹی کو. تو ریکٹر صاحب کو پسند آئی ہیں وہ. اب کب وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ سول تو ہو گئی ہے، وہاڑی میں شروع ہو گئی ہے لاسٹ ایئر. ایک اس کا 5 ڈویژنیں ہیں، تو کون سی شروع ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، شاید اسٹرکچر ہوئی ہے. تو ٹرانسپورٹیشن ہے، جیو ٹیک ہے، ہائیڈرولکس ہے، انوائرمنٹل ہے، تو 6 ہیں. سول میں تو بہت بڑا چیز ہے سیکشن اپنا، اب سول انجینئرنگ بہت بڑی ہے، اور سب سے زیادہ جابز امپلائمنٹ سول انجینئرنگ میں ہی ہے ابھی بھی ہمارے ملک میں. تو وہ انشاءاللہ اب شاید ایبٹ آباد میں سیٹ اپ کرنے کا پلان ہے ان کا، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو بجٹ پرپسز کیا ہوتے ہیں؟ پلاننگ، کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول. ٹھیک ہے، تو پلان جب آپ کا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، ایک چیز بنا رہے ہیں، تو اس کے جو پلان کوآرڈینیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے کہ جی اوور بجٹ نہ ہو. سیلز فورس آپریٹنگ کاسٹ، ٹھیک ہے جی، بیس سیلریز، کمیشن، ادر کمپنسیشن بھی آپ کافی سے آپ فیملیئر بھی ہیں. بجٹ شوڈ بی فلیکسیبل، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ان میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اوور بجٹ جائے گا، حالات ایسے ہیں جیسے ایسے، ٹھیک ہے، وہ فکس تو چیز نہیں ہو سکتی. بجٹ کے اندر آپ کنٹینجنسی تھوڑی سی رکھ کے آپ کو بجٹ بنانا چاہیے. کاسٹ میں بھی کنٹینجنسی رکھیں تھوڑی سی آپ. The bottom line, this is what you have to achieve. Because of the growing trend in business to centralize data collections, a sales forecast is the estimated dollar or unit sales. Firms know sales forecasting is never 100% correct. Investor کو بھی پتا، سب کو پتا ہے forecasting 100% ہو ہی نہیں سکتی. 2 categories of sales forecasting methods are survey method and the mathematical model. یہ ایک قسم کا لیکچر کی سمرائز کر رہا ہے. Because the sales forecast has a major impact on the company, the top executives give final approval. To create a sales forecast, sales manager should know how to use a computer. ٹھیک ہے جی. Why do we budget and forecast؟ ضرورت کیا ہے فورکاسٹنگ کی اور بجٹ کی؟ یہ اس کو فردر یہ ایمفیسائز کیا ہوا پوائنٹس کو. Internal financial control by department impacts decision at higher levels. Reporting responsibility to board of trustees, reporting responsibility to the bond holders, investors. Importance of good budget and good forecast, بہت important. آپ کے پلان میں یہ چیز جو ہے it will speak by itself. Late August guidelines sent to the campus. Okay جی. Final formal approval reviews of projects. یہ وہ دوسرے فائنینشیل کی بات ہو رہی ہے. ہمارا تو جون اینڈ ہو جاتا ہے اس کا حساب سے. پھر بجٹ اینڈ فورکاسٹ ٹائم لائن، ٹھیک ہے جی. یہ اگین یہ ڈفرینٹ ہوگا ہمارے، اسی حساب سے آپ رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. مڈ جنوری فارمل فائنینشیل ریویو بلا بلا، مڈ فیبرری یہ کرو وہ کرو. بجٹ اینڈ فورکاسٹ ٹائم لائنس، ٹھیک ہے. فائنینشیل ریویو کے لیے یہ اسٹیپس، ٹھیک ہے. Review financial position, operate budget surplus, research update, future commitments, capital project request, deficit review, other issues. How to budget information needed to start your budget or forecast,
فائنینشیل رپورٹس آپ کو چاہیے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی. جتنی اچھی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس ہوں گی وہ آپ کے یہاں کام آئیں گی بجٹ بنانے میں اور پلان بنانے میں. ٹھیک ہے. سیلری انفارمیشن, پلاننگ ازمپشنز, اپلیکیشن ڈیسک ٹاپ انٹیگریٹر, بجٹ ڈیولپمنٹ انٹیگریٹر, موسٹ امپورٹنٹ. یہ ٹرمنالوجی پروفیشنلز نے ایجاد کر لی ہیں, بٹ آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسکس. اوکے. How to budget and forecast. First steps depend on your organization. What is the largest part of your budget by funding type or by expense type? Does one portion of your budget depend upon another portion of the budget? How to budget and forecast. Review of the operating system statement and funding source detail statement. General operating funding sources. جنرل آپریٹنگ فائنڈنگ سورسز. ٹھیک ہے جی, کیونکہ فنڈس کہیں سے آنے ہیں. جسٹ گلانس تھرو دس. جنرل آپریٹنگ فنڈنگ سورسز, وی آر جسٹ گلانسنگ تھرو دس. اوکے. نوٹ, وین دا فور کاسٹنگ جنرل آپریٹنگ یو مے یوز اونلی ون فنڈنگ سورس. ٹھیک ہے. بی شیور ناٹ ٹو ڈبل کاؤنٹ بجٹ اینڈ فور کاسٹ ڈالرس. آپ کی کیلکولیشن اسٹیٹمنٹس میں یہ فور کاسٹ اور بجٹنگ وہ ڈپلیکیشن نہ ہو جائے, جسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں. اس میں بڑے کیئرفل ہو جائیں آپ. ادر ایشوز ٹو کنسیڈر. ٹھیک ہے جی. ٹیوشن دیٹ از سپلٹ بٹوین کالجز اور ڈپارٹمنٹس. فائنینشیل ایڈ. ٹھیک ہے جی, اویلیبل ہے کہیں پہ نہیں. بجٹ ٹیوشن ریونیو, یہ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, کرنے کی میلن والے. General institutional funding source represents general university expense, allocation budget, base allocation, budget expenses, budget allocation revenue monthly to net budget. Other general institutional funding source, budget revenues, یہ اس کا نمبر ہے ان کی کتاب میں ہوگا. یہ designed operating funding sources, یہ کرنے کی میں نے اپنی یونیورسٹی کی آپ کو اگزامپل دے رہا ہے. Just look at it, glance through. Okay. Other designated operating funding sources. یہ ایک قسم کی آپ ایک یونیورسٹی کی وہ کیس اسٹڈی سمجھ لیں, یا ان کا ہاؤ اٹ ہیپنس ان دیٹ یونیورسٹی. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز دی. اسپانسرڈ پروجیکٹ فنڈنگ سورسز, فیڈرل سے بھی ہو سکتا ہے, نان فیڈرل اسپانسرز ہو سکتے ہیں. چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں. یہ ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے. فیوچر فنڈنگ میں لسٹ ہوگی یہاں پہ کہ یہ یو ایس ایڈ ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, دوسرا ہے. اسپانسرڈ پروجیکٹ فنڈنگ سورس. ٹھیک ہے جی. پروجیکٹ اینڈ ٹاسک ڈیفائن دا پروجیکٹ ٹو بی ڈن. سیلری بجٹنگ اینڈ بیلنسنگ از امپورٹنٹ. Sponsored projects then need to be summarized and budgeted in GL by funding sources. Budgeting, forecasting in future funding. Other issues to consider: status of current contracts in hand, status of open proposals. Open کا مطلب ہے کہ ابھی وہ فنڈنگ نہیں ہوئی, بنا لی ہے, سبمٹ کر دیا. Timing of revenue recognition, required cost sharing and funding. Auxiliary funding sources, یہ فنڈنگ سورسز کی بات کیا جا رہا ہے. Budget revenues, capital is charged for, just leave them. Recharge central funding sources. Capital, یہ temporary restricted funding sources جو کچھ وقت کے لیے ہوں گے عارضی کہ اس 5 سال میں یہ اویلیبل ہیں, بعد میں نہیں ہے. Capital reserves funding source. Budget transfers to and from do not budget beginning net assets. These are generated yearly by the university based on the prior. Agency funding sources. How to budget and forecast. Other issues to consider: how to budget and forecast. How to budget and forecast. Funding sources. Funding source mapping. Steps matlab. Financial review, financial review, financial review, financial review, financial review of various sources, various aspects.
verify your budget and forecast in Oracle, run financial review reports. جو Oracle programs ہے جس کی مدد آپ لے سکتے ہیں. اچھا جی, یہ کافی کور کر لیا ہے. جو کارنیگی میلن کی لاسٹ میں نے سلائڈیں دکھائی ہیں وہ پلیز جسٹ لک ایٹ اٹ. آئی ہیو لیفٹ دیم ان مائی پریزنٹیشن, کیونکہ یہ ایز اے یونیورسٹی کیس اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے بارے کبھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اگر, تو یہ ایز نالج جو ہے یہ یا جو یہ ٹیمپلیٹ ہے یہ آپ کی مدد کرے گی. لیکن تھیوری اور کانسیپٹ جو ہے وہ میں نے اس کا بجٹنگ کا اور آج کے ٹاپک کا وہ میں نے کارنیگی میلن سے پہلے ایکسپلین کر دیا ہے. تو میں وہاں بھی ختم کر سکتا تھا, لیکن یہ کہ میں نے اس کو رہنے دیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ مجھے اچھا لگا ایز اے کیس اسٹڈی, ایز اے ڈیٹیل ساری انہوں نے اپنی ایکچوئل لائف میں بتائی ہوئی ہے. لیکن اصل میں یہاں پہ یہ سمری جو باٹم لائن ہے اس کے بعد ساری اس کے سٹیپس جو ہے اب تک کور کیے ہیں نا, تو یہاں تک اصل جو ہے اس میں آپ بیسک نالج حاصل کیجئے میری ان باتوں سے, اس پریزنٹیشن سے. اور اس کو کارنیگی میلن کا جو پارٹ ہے اس کو آپ ایز اے کیس اینڈ پوائنٹ آپ جسٹ لک ایٹ اٹ, یو نو. اینڈ بٹ بیسیکلی in today's lecture I want you to understand up till here. Okay, اس میں جو important thing has come is building a basic plan, business plan, sorry. objectives اس کے کیا ہے لیکچر کے, ٹھیک ہے. about FDIC small business میں نے آپ کو بتا دیا تھا, جیسے یہ بینک میں آپ کے اکاؤنٹ کو کور کرتا ہے US کے اندر. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو سمری آپ کے پلان کے شروع میں ہوگی. What is a business plan? 10 reasons why you need a business plan. Small companies sometimes don't make it. Assessing a business plan. 7 common parts of a business plan. Executive summary میں کیا کیا چیز شامل ہونی چاہیے. Market analysis میں یہ 7 steps دیے ہوئے. Okay. Financial planning کے different options suggest کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. Operations and management 7واں part جو ہے. Key takeaways from this module جو اب تک پڑھا ہے ان میں یہ چیزیں. ٹھیک ہے, سمری ہے اس کی. سورسز اینڈ سائٹیشنز کہاں سے یہ لیکچر بنایا ہے. FDIC کا یہ آ گیا سیکنڈ پارٹ. ٹھیک ہے جی. لرننگ آبجیکٹیو کیا ہے, یہ گرافک سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کا تعلق ہے سیلز فورس بجٹ اور سیلز فورکاسٹ کے ساتھ. فورکاسٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے. دا فورکاسٹنگ پروسیس گرافک فارم میں بھی دکھایا ہوا ہے. بیسک اسٹیپس ان بریک ڈاؤن میتھڈ آف فورکاسٹ سیلز, یو نو. انڈسٹری سیلز فورکاسٹ, سیلز فورکاسٹنگ میتھڈس 2 سروے کرنا اور میتھمیٹیکل آپ ٹیکنیکس یوز کر لیجئے. یہ گرافکس میں مور پاپولر آف مینی فورکاسٹنگ میتھڈس. سروے بھی ہے, میتھمیٹیکل فردر ڈسکرائب کر دیا اس میں. گروپ اپروچ, ڈیلفی میتھڈ آپ بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے. یوزرز ایکسپیکٹیشن کیا ہے, بل ٹو آرڈر کیا چیز ہے, موونگ ایوریج کیا دی جائے. یہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل. ایکسپلینیشن اسموتھنگ کیا ہوتی ہے, ٹرینڈز کیا ہے. لینئر ریگریشن سب سے پاپولر ہے. گائیڈ ٹو فورکاسٹنگ. اچھا جی, لاسٹ سلائیڈ اس کی تو ٹاپک تو ہم نے کور کر لیا, جس میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ جو آخر میں پورشن تھا کارنیگی میلن یونیورسٹی کا, اس کو ایک ایز اے انفارمیشنل کیس اسٹڈی آپ لیں. اس سے پہلے والے جو پارٹس تھے یا پریزنٹیشن تھی وہ اصل میں ہمارے ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا. اس کا نالج اور جب بیسک نالج آپ کو اس کو پڑھیں اور نالج کریں, اس کو بھی دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب یہ لیکچر تو ختم ہوا ہے, لیکن میں آپ کو لے جاؤں گا دوبارہ جو میں نے اس میں میری جو اس میں ٹیچنگ میں جو سلیبس میں نے پریپیئر کیا تھا اور بھیجا تھا, اس کے اندر یہ کول کی اور کیلی کی جو بک ہے یہ میں نے ریکمینڈ کی ہے. یہ US میں انہوں نے چھپائی ہے, بڑی اچھی ہے اور لیٹسٹ ہے, اور 211 کی. اور یہ کارنیگی سائنیج پبلشرز نے انڈیا میں پبلش کی ہے, میرے خیال میں چند 100 کی ہے, آپ پتہ کر لیں. اور یہ اچھی کتاب ہے خریدنے کے لیے, آپ کو دوسرے کورسز میں بھی یہ مدد دے گی. بیسیکلی اسی کا کانٹینٹ لے کے تو اس کو میں نے سامنے رکھ کے, تو یہ آپ کا میں نے لیکچرز کا میں نے بنایا تھا 32 لیکچر جو ہیں, اسی کے مطابق میں چلا ہوں. اور اس کتاب کے اندر
یہ جو ہے پارٹ 1 اس نے کتاب نے 3 پارٹس میں شاید ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو پہلا پارٹ جو ہے مینجمنٹ تھیوری ہے اور اس کے اندر پھر فردر سیکشنز ہیں جس کی انٹروڈکشن ہے, کلاسیکل تھیوری آف مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں نے یہ لیکچرز بھی دکھا دیے ہیں, جو ٹاپکس میں نے جیسے کور کیے تھے. اس سے آسانی ہو جائے گی آپ کو. سلیبس سامنے رکھیں گے یا پرنٹ کر کے رکھیں گے یا ویسے کمپیوٹر پہ اس کو دیکھیں گے تو میرے جو لیکچرز ہیں ویب پیج کے اوپر تو اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے مطابق چلا ہوں بڑا اسٹرکٹلی, ٹھیک ہے جی. اور سیکشن 2 جو ہے وہ کلاسیکل تھیوریز ہے. سیکشن 3 ہیومن ریلیشنز اینڈ سوشل سائیکولوجیکل تھیوریز ہے, ٹھیک ہے جی. سیکشن 4 ہے اس کا تھیوریز آف لیڈرشپ اینڈ گروپ بیہیویئر, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ماڈرن اپروچز ٹو مینجمنٹ تھیوریز, ٹھیک ہے. پھر یہ پارٹ 1 تھا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا پارٹ جو ہے پارٹ 2 اس کو مینجمنٹ ان پریکٹس بولا ہے. تو اس میں فردر سیکشنز اس کے تھے. تو کانٹیکسٹ آف مینجمنٹ وہ چند لیکچرز میں نے کور کیا. پھر مینجمنٹ پلاننگ کیا چیز ہے, کیا ہے, میں نے بہت اچھی طرح وہ کور کیا کئی لیکچرز کے اندر. دیکھ لیجیے آپ 10 11 12 3 لیکچرز میں نے اس کو کور کیا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی ہے اس میں. آرگنائزنگ فار مینجمنٹ اگلا سیکشن ہے, ٹھیک ہے جی. اور سیکشن کنٹرول اینڈ مینجمنٹ سیکشن 10 ہے. اور یہ بک کا پارٹ 3 تھا فنکشنل مینجمنٹ جس کے اندر مارکیٹنگ, پروڈکشن, پرسنل اینڈ فائنینشیل سائڈ. اس کے اندر سیکشنز فردر ہیں. مارکیٹنگ مینجمنٹ ہے, پروڈکشن مینجمنٹ ہے, پرسنل مینجمنٹ ہے, فائنینشیل ایسپیکٹس آف مینجمنٹ ہے جس کے اندر میں نے یہ 31 اور 32 لیکچر کے اندر 2 بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس اینڈ کے اوپر آپ کو بیسک نالج جب باقی سیکشنز کا اور اس کا ہو گیا, امپلائر ریلیشنز اور کلیکٹیو رائٹس پہ آپ پہنچ گئے تو اس کے بعد دیکھیں فائنینشیل اسپیکٹ آف مینجمنٹ کے اندر کمپنی اکاؤنٹس پہ اوپر ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی. اور آج ہم نے بجٹس, فورکاسٹ اور بزنس پلانس, ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس واسطے ان کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے. اور اس آج کے لیکچر کے بعد یہ میرا مینجمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس کا ان ڈیٹیل لیکچرز میرے ختم ہو گئے ہیں. اس میں بیسیکلی میں نے آپ کو نصیحت کی ہے یا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے جو جہاں میں کہتا رہا ہوں چند چیزیں آپ کی جسٹ گلانس کرنے کو سلائڈس تھیں اور یا ان کا نالج بس, ٹھیک ہے, ریفرنس کے طور پہ یا اس کو سمجھ جائیں آپ اور بیسک نالج آپ کو حاصل ہو جانا چاہیے. ان میں بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس اس میں, تو اس کو اگر آپ کر لیں تو جو کوئزز اور اسائنمنٹس تھیں اور جو اگزامس ہوئے ہیں یا ہونے ہیں سیشن 1 2 اور فائنل, ان کو جب آپ نے کیا ہے یا کریں گے تو وہ آپ کو اس سبجیکٹ پہ کافی انشاءاللہ عبور حاصل ہو جائے گا اور یہ آپ کو مدد دے گا آپ کی دوسری اسٹڈیز کے اندر, کیونکہ اس پہ بیس کرتے ہیں اور دوسرے کورسز کا بھی کانسیپٹ اور آئیڈیا. تو امید ہے کہ میں نے اپنی طرف سے 32 کے 32 لیکچر میں پریپریشن میں بھی میں نے محنت کی ہے. دیٹس وٹ آئی فیل اینڈ آئی فیل میری جو ٹیچنگ تھی وہ افیکٹو تھی, کیونکہ میں انشاءاللہ جو امریکہ سے آیا ہوں ٹیچنگ ایکسپیرینس کے ساتھ آیا ہوں. کوالیفیکیشنز میں نے شروع میں بتا دیا تھا آپ کی, ٹھیک ہے. میری 2 انڈر گریڈ ڈگریز ہیں پاکستان سے اور 2 ماسٹرز یو ایس سے اور 2 پی ایچ ڈیز وہاں سے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہاں سے بھی جب گیا تو آرمی سروس سے بھی میں نے انفنٹری اسکول میں اور اسٹاف کالج میں نے کیا اور اس میں بھی میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں پاکستان میں بھی, آرمی میں بھی, ٹریننگ میں اور دوسری باتوں میں. تو ٹیچنگ کا مجھے ایک نیگ ہے اور میری پسندیدہ چیز بھی ہے. آئی لائک اٹ. جب میں ٹیچ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ جو ان کلاس خاص کر اور آپ لوگ آن لائن بھی, ٹھیک ہے, تو مجھے فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہوں. کوئی میں علم جو مجھے حاصل ہے جہاں تک وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پاس آن کر رہا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے
وہ مجھے سن کے اس کے بعد میری شروع میں نے ایڈوائس کی تھی آپ کو کہ اسٹوڈنٹ بھی ایز ویل ایز آپ پروفیشنلی جہاں بھی کام کر رہے ہیں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میری ایڈوائس ہے، ٹھیک ہے، آپ بچوں کو کہ آپ پروفیشنلز کو کہ پلیز ایک تو فوکس ڈیولپ کریں، ٹھیک، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ آن لائن ڈگری کوئی حاصل کرتے ہیں یا ویسے کورس کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں، اور آپ اس ٹائم کے اندر آپ نے وہ چیزیں حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تاکہ اس کو پھر بیس کر کے اپنا آپ پروفیشنلی ایک پروفیشنل بن جائیں اور اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ آپ جہاں بھی کام کریں گے، جیسا بھی کام کریں گے، اس میں فوکس، ہارڈ ورک ضروری ہے، کام ہے۔ زندگی میں پرائورٹیز آپ بنائیے، ٹھیک۔ ایک میں نے مذاق سے ایک اگزامپل دی تھی کہ کہا کہ اگلی پروجیکٹ مینجمنٹ کی کلاس میں نے یہ ٹاپک کور کرنے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، پلیز ڈونٹ مس، اینڈ اے اسٹوڈنٹ مسڈ، سو ان دا فالوئنگ کلاس آئی آسکڈ ہم دس کوسچن، آئی سیڈ if you want to honestly answer me that why did you miss 3 hour class۔ اس نے کہا جی آپ نے آنیسٹی کا لفظ استعمال کیا، میں آ رہا تھا، میرا ایک دوست تھا، مل گیا رستے میں، مجھے اس نے کہا یار چھوڑو، تم اتنے لیکچر ہو گئے کبھی مس ہی نہیں کیا، چلو چھوڑو، گاڑی ایک کھڑی کرتے ہیں کہیں اور میں تم کو لے کے چلتا ہوں، کھانا فرسٹ کلاس کھلاؤں گا میں، وی ڈڈ ناٹ ہینگ آؤٹ فار اے وائل ناؤ، اور میں اس کے بعد وہ فلانی مووی لگی ہوئی ہے انڈین مووی، وہ دیکھیں گے۔ کہتا بس سر میں اس کی بات میں آ گیا اور وہ کر لیا۔ دیکھیں 3 گھنٹے کی وہ کلاس اس نے مس کی اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپکس میں نے کور کیے۔ تو آپ پرائورٹیز، وہ پرائورٹی نہیں تھی اس کی، ہینگنگ آؤٹ ود اے فرینڈ، آئی ایم سوری، آئی آلسو ہیو فرینڈس۔ تو پلیز زندگی میں آپ پرائورٹیز بنائیے۔ آپ کو ڈگری چاہیے، آپ کو نالج چاہیے، اس ملک کے اندر جاب کی سچویشن اچھی نہیں ہے، آپ کو اچھی جاب چاہیے، اور اس کے بعد اس جاب کو آپ نے ریٹین کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو، اس کا آپ کو نالج بیس بنانا ہے اور اس کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے۔ کمپٹیشن ہے اور دوسرے لوگ دائیں بائیں آپ کی جاب کے دے وانٹ ٹو ٹیک اوور، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے ناٹ اونلی یو وانٹ ٹو موو اپ ان دیٹ جاب، یو وانٹ ٹو لک رائٹ لیفٹ اینڈ یو وانٹ ٹو لک فار اے بیٹر جاب، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ کر کے اس کے بعد جو ریسرچ میں اسٹڈی میں جانا چاہتے ہیں تو پلیز گو، ٹھیک ہے۔ مائی ایڈوائس ول بی گیٹ اے اسکالرشپ، دیر سو مینی اسکالرشپس HEC is giving these days، اسکینڈینیوین کنٹری، UK کنٹریز، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، US، تو پلیز اویل دوز اپرچونیٹیز۔ اتنی اپرچونیٹیز میرے زمانے میں نہیں تھیں، 5 سال پہلے نہیں تھی، پچھلے 5 سال میں بہت اسکالرشپس نکلے۔ آپ اس کے کرائٹیریا میٹ کیجئے، کوشش کیجئے، اور آپ کو وہ فلی فنڈ کریں گے آپ کی ٹیوشن، اور یہ وہ فلی نہیں کرتے تو کچھ اپنے پاس سے بھی نکالیے اور اپنی جا کے PhD کریں، اور یو وانٹ ٹو گو انٹو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ آؤٹ سائڈ، اور یو وانٹ ٹو کم بیک اینڈ کمپلیٹ دیٹ اسکالرشپ ٹائم لمٹ اینڈ دین گو بیک، اور یو وانٹ ٹو سے آئی وانٹ ٹو سرو مائی اون کنٹری، بائی آل مینس۔ PhD is a terminal degree, and those who can do it, my advice will be do it. There is a lot of respect in our country for PhDs, lot of need. ٹھیک، اب کام سیٹ رائٹ لیفٹ ڈھونڈ رہا ہے، PhD فریش، اس کو 1.25 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ آج کل کے حالات میں 1,10,000 1,20,000 مل جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہے ایک ینگ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے، اس کے لیے۔ تو میری آپ کو ایڈوائس ہے، اور میرا کانٹیکٹ اس میں شاید دے بھی دیا ہے، اور دوبارہ ویب پیج پہ میرا ہوگا، میرا پروفائل ہوگا اس میں۔ تو آپ کوئی ایڈوائس چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، تو کوئی سجیشن ہے آپ کی طرف سے، کوئی آپ مجھ سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں ان دا سینس اکیڈیمکس میں، ٹھیک ہے، PhD کہاں کریں، کس یونیورسٹی جائیں، کیا کریں، کس طرح سے پڑھیں، کیا کریں، ریسرچ کرنی ہے۔ اب میں HEC کے سپروائزر جو ہیں PhD کے اپرووڈ لسٹ میں لاسٹ ویک آ گیا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ HEC ول الاؤ دیٹ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ باہر جائیں گے تو یو کین پک می اپ ایز اے ایڈوائزر اور اے سب کو ایڈوائزر، سو آئی کین ہیلپ یو ان ڈوئنگ ریسرچ اینڈ ڈوئنگ یور PhD ڈگری۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے وی آل نیڈ ٹو کیپ آور مورل ویلیوز اینڈ مورل سائڈز انٹیکٹ، بڑا امپورٹنٹ ہے۔
ہم مذہب میں فنڈامنٹلسٹ نہ بھی ہوں لیکن بیسکس مذہب کے ہم نے ارکان ہم نے ادا کرنے ہیں اور خرافات سے ہم نے دور رہنا ہے. تو بچوں آپ اپنا خیال رکھیے پلیز, اینڈ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می فار اینی ایڈوائس ان اکیڈیمکس اور اینی تھنگ. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے.